بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی کتاب حزب الاعظم کے مؤلف کا مقدمۃ المؤلف۔ اما بعد، بندہ علی بن سلطان محمد قاری سترہ اللہ عیوبہما عرض کرتا ہے کہ میں نے جب بعض سالکین طریقت کو دیکھا کہ وہ معتبر مشائخ اور علماء کرام کے وظائف بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض وہ دعائے سیفی اور اربعین اسمی کا بھی ورد رکھتے ہیں، ادھر بعض عوام کو دیکھا وہ دعائے قضا جیسی دعا پڑھتے ہیں اور اس کی ایسی اسناد بیان کرتے ہیں جس کے موضوع اور مجروح ہونے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جو دعائیں حدیث کی مشہور کتابوں میں مذکور ہیں وہ میں ایک جگہ جمع کر دوں، جیسے حصن حسین مؤلف امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، اور الاذکار مؤلف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور کلم الطیب اور الجامعین اور الدر مؤلف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور قول البدیع مؤلف امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کی ترتیب یہ رکھوں، سب سے پہلے قرآن کریم کی دعائیں اور سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے کلمات رکھوں، اور اپنے حق میں بھی دعائے خیر کا امیدوار ہوں، کیونکہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کا کام کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور میرا ارادہ نیک رکھے، اور دعا و سنا کے اس مجموعہ کو لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ جاری رکھے، اور باطل پرستوں اور بے دینوں کی تحریف سے اس کو دور رکھے۔ اور اس کا نام میں نے الحزب الاعظم والورد الافخم اس لیے تجویز کیا کیونکہ ان دعاؤں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لہذا ان کے الفاظ کا خوب خیال رکھیں، ان کے معنی پر پورا غور کریں اور ان کے مضامین پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ یہ مجموعہ ان تمام دعاؤں پر مشتمل ہے جو آپ کو نجات دلانے والی ہیں اور مہلکات سے بچانے والی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ عادت اور اچھا طریقہ باقی نہیں چھوڑا جس کی دعا نہ فرمائی ہو، اور کوئی برا کام اور بری خصلت ایسی باقی نہیں رکھی جس سے پناہ نہ مانگی ہو، اور اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی، اور پھر اس کی تعلیم و تکمیل میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند سے بلند فرمائے، پس اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور صوفیاء کرام کے مقامات کا خلاصہ سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ اس مجموعہ کا روز پڑھ لیا کریں تو کیا ہی کہنا، ورنہ ہر جمعہ کو یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، ورنہ عمر بھر میں ایک بار بھی پڑھ لیا تو غنیمت ہے۔ اور اگر عرفات کے میدان میں آپ کو اس مجموعہ کے پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس میں ان کلمات کا اضافہ کر لیں: 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ درود شریف۔ دوران دعا آہوزاری اختیار کی جائے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے درمیان تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی بے بسی، عجز اور احتیاج کا اظہار کر رہا ہو، اور خود کو سراپا محتاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سائلانہ، فقیرانہ، والہانہ، بے قراری، تضرع اور الحاح و زاری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا کو سن رہا ہے اور اس کی حاجت روائی پر قادر ہے، اور اس کے سارے مسائل کا حل اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ بندہ جب یہ صورت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے در پر جا بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت جوش مارتا ہے، اور رحمتیں اور برکتیں اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی اس حالت کو عین عبادت بلکہ عبادت کا مغز فرمایا ہے۔ آج کل مسلمانوں کے مصائب اور تباہی و بربادی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مصائب اور آفات کے وقت انسان نہ صرف سینکڑوں طرح کی جائز و ناجائز تدبیریں اختیار کرتا ہے بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے تکالیف بھی برداشت کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ تدابیر بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ اب ایک طرف انسان کے ناقص ذہن میں آنے والی تدابیر ہیں جنہیں انسان اپنی نجات اور حصول مقصد کا ذریعہ سمجھتا ہے، دوسری طرف کامیابی کی اعلیٰ تدبیر ہے جو رب کائنات کی نہ صرف تجویز کرتا ہے
بلکہ اس تدبیر کے 100% کامیاب ہونے کی ذمہ داری بھی خود رب کائنات نے لی ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جسے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق ہوئی، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ لہذا جس قسم کی بھی مشکل سے مشکل حالات پیش آ جائیں، پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی موجوں کے برابر بھی مایوس کن حالات پیش آ جائیں، تب بھی رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، اس کے در پر ہاتھ پھیلائیں کہ حالات کا بدلنا اور نفع و نقصان کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں دعا پر اعتماد نیکی ہے، اور جب بندہ ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کے سامنے دستے سوال پھیلاتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے، وہ میرے حالات کو جانتا ہے اور میرے حالات کے بدلنے اور میری مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ دعا بندہ کا سہارا ہے، دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، آنے والے بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ دعا میں بڑی طاقت اور قوت ہے۔ دعا پر یقین ایمان اور مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے سے محروم نہ کرے اور نہ ہی ہماری دعاؤں کی افادیت سے محروم ہونے دے۔ آج امت مسلمہ چاروں طرف سے حالات میں گھری ہوئی ہے۔ ان نازک حالات میں صبح و شام اور مختلف حالات اور مختلف اوقات میں جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو کامل یقین اور کامل اعتقاد کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ دعا مانگنے کی عادت ڈالی جائے، دعا کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مانگا جائے، دعا کی قبولیت کو شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔ ان اوقات اور مقامات میں دعا مانگی جائے جن اوقات اور مقامات میں مانگے جانے والی دعائیں درجہ قبولیت تک پہنچتی ہیں، تو آئیں دعا مانگیں اور خوب مانگیں، اللہ تعالیٰ کے در کے سواری اور بیکاری بن جائیں، اور اتنا مانگیں کہ اس انداز میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے، غیبی نصرتیں ہمارے ساتھ کر دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خواص میں شامل فرما کر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے مقدر فرما دے۔